بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ حضرت عامر سارا ماجرا جو کہ حضرت خالد کے مسلمان ہونے کا تھا بیان کر کے خاموش ہو گئے تھے، اور اس ایپیسوڈ کے آغاز میں کچھ وقفہ کے بعد حضرت عامر نے پھر کہنا شروع کیا۔ حضرت خالد کی شجاعت کے امتحان کا وقت جلد ہی آ گیا۔ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اور کچھ یہود بصرہ میں اس لیے گئے ہیں تاکہ وہاں کے عیسائی فرمانرواؤں کو مسلمانوں پر چڑھا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بصرہ کا بادشاہ ہرقل اعظم کا بات گزار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے پاس دعوت اسلام کا پروانہ دے کر بھیجا۔ جب حضرت حارث شہر موتا پہنچے تو وہاں کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر ڈالا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ایلچیوں کو کوئی قوم یا کوئی بادشاہ بھی قتل نہیں کیا کرتا، لیکن عیسائیوں نے ایک اسلامی سفیر کو قتل کر کے اپنی وحشیانہ بربریت اور سفلا پن کا ثبوت دیا۔ ہرقل اعظم کو، جو عیسائیوں کا شہنشاہ تھا، یہ چاہیے تھا کہ شرجیل کو معزول کر دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتا، مگر وہ اپنی سلطنت کی وسعت و فراگی پر مغرور تھا۔ اس نے مسلمانوں کو حقیر سمجھا، نہ اپنے گورنر سے کوئی باز پرست کی اور نہ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی چاہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حارث کے شہید ہو جانے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ مسلمانوں کو بھی بڑا رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسائیوں نے ایک مسلمان کا ناحق خون بہا کر ہمیں اعلان جنگ دیا ہے، ہم نے اعلان جنگ قبول کر لی۔ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ ہرقل اعظم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اعلان جہاد کیا۔ سرفروش مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ 3000 مجاہدین جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے علم تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، عطا کیا اور اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، اور کہا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب سردار ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فوجی لوگوں کو اختیار ہے کہ جسے پسند کریں سردار بنا لیں۔ اس لشکر میں بڑے بڑے معزز مسلمان تھے۔ ایک حضرت جعفر بن ابی طالب تھے جو ہاشمی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دوسرے عبداللہ بن رواحہ تھے جو رؤسائے انصار سے تھے۔ تیسرے خالد بن ولید تھے جو مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور بھی ان کے ہم پایا لوگ کئی تھے۔ ایسے معزز اور بزرگ لوگوں کے ہوتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو سپہ سالار کیا تو بعض لوگوں نے، جن کے دلوں میں تمول و عزت ہی کی قدر و منزل تھی، چرچے شروع کیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم اب تک بھی جھوٹے نسب پر فخر کرتے ہو۔ اسلام اس فخر کو مٹانے اور مسلمانوں میں مساوات قائم کرنے آیا ہے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ان باتوں کرنے والوں نے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ مہم حارث بن عمیر کے خون کے قصاص لینے کے لیے ہے۔ اول دشمن سے قصاص طلب کرنا، اگر وہ قصاص ادا کر دے تو ہرگز نہ لڑنا، بلکہ دعوت اسلام دینا، نہایت نرمی سے گفتگو کرنا، اور اس مقام پر بھی جانا جہاں حضرت حارث نے ادائے حق کے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر مجاہدین کو رخصت کیا۔ مجاہدین ہرقل اعظم کے زبردست سلطنت سے ٹکرانے کے لیے موتا کی طرف روانہ ہوئے۔ شرجیل والی موتا کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اپنے سفیر کا انتقام لینے کے لیے یورش نہ کر دیں، اس لیے اس نے مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ ان جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ مسلمان کا لشکر انتقام لینے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً فوجوں کو فراہم کرنا شروع کر دیا۔ 1,00,000 سپہ سالار اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے ہرقل اعظم کو بھی مدد کے لیے لکھا۔ اگرچہ اس کے پاس عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے اسے یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ عرب میں داخل ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا۔ وہ موتا ہی میں رہ کر مسلمانوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا تھا، لیکن جب اس کے جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کی جمعیت ہی 3000 ہے تو اس کا دل قوی ہو گیا اور اس نے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کا قصد کر لیا۔
اپنے بھائی شدوس کو 5000 سوار دے کر ہر اول دستے کے طور پر آگے روانہ کیا۔ جب مسلمان معان کے مقام پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ شرجیل کے پاس 1,00,000 کا ٹیڈی دل عیسائی لشکر ہے۔ اس خبر کو سن کر بعض مسلمان مترد ہوئے۔ تردد کی بات بھی تھی، کہاں 1,00,000 اور کہاں 3,000۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، مسلمانوں، یہ کیا تردد ہے؟ ہم فتح و کامیابی حاصل کرنے کا ارادے سے نہیں آئے بلکہ شہادت کی دولت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر خوش دلی سے یہ سعادت حاصل ہو جائے تو یہ ہے نصیب، اور اگر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے تو یہ اس کا انعام ہوگا۔ حضرت عبداللہ کی اس مختصر تقریر نے لوگوں کو گرما دیا۔ ان کے دلوں میں جوش جہاد اور شوق شہادت کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ 1,00,000 دشمنوں سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر جب معان سے بڑھ کر مشارف کے قریب پہنچا تو عیسائیوں کے ہر اول دستے سے سامنا ہو گیا۔ اس عیسائی لشکر کا سردار شرجیل کا بھائی شدوس تھا۔ شدوس نے مسلمانوں کی فوج اپنے سے کم دے کر جھٹ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور خود بھی اس جوش و جذبہ سے حملہ آور ہوئے کہ عیسائیوں کی صفیں کی صفیں کاٹ ڈالی۔ اثنائے جنگ میں شدوس مارا گیا۔ عیسائی گھبرا کر بھاگ نکلے اور موتا میں ہٹ آئے۔ جب شرجیل نے اپنے بھائی کے مارے جانے کا حال سنا تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا حلف اٹھایا۔ اگلے روز مسلمان موتا میں پہنچ گئے۔ چونکہ شرجیل کو اپنے بھائی کے مارے جانے کا غم تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے وہاں آتے ہی اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ مسلمانوں نے بھی صف مرتب کر لی۔ روم کا باقاعدہ لشکر سے مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی۔ اگر کیسر روم عادل و مصنف ہوتا اور وہ شرجیل کو مسلمانوں کے حوالہ کر دیتا تو مسلمانوں سے عیسائیوں کی جنگ ہی نہ ہوتی، نہ ہرقل اعظم کی سلطنت جاتی، نہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں عداوت ہوتی۔ زید بن حارثہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے شرجیل کے پاس پیغام بھیجا، ہم اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم قصاص ادا کرو تو ہم تم سے کوئی طرز نہ کریں، واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ پیغام شرجیل کے پاس پہنچا تو چونکہ اس کا لشکر 1,00,000 تھا اور مسلمان کل 3,000 ہی تھے، اس لیے اس سے سخت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنی فوج کی کثرت پر پھول کر نہایت ہی ناشائستہ جواب دیا اور کہا، تم بھوکے ننگے عربوں کی مجال یہ ہوئی کہ ہمارے منہ لگو۔ ہم تمہیں ہمیشہ حقیر و ذلیل سمجھتے رہے۔ تم ہماری اطاعت کرتے تھے، ہمارے ملک میں ملازمت اور تجارت کے لیے آتے تھے، ہم تمہاری پرورش کرتے تھے۔ آج تم ہمارے مقابلے میں آئے ہو، نہیں جانتے کہ ہماری قوت و حشمت کس قدر ہے۔ ہمارے پاس اتنی فوجیں ہیں کہ ہم سارے عرب کو جب چاہیں پامال کر ڈالیں۔ یہ نامناسب جواب سن کر حضرت زید نے فرمایا، عیسائیوں کو اپنی حشمت اور اپنی فوجوں پر گھمنڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزندان اسلام، ہم نے اتمام ہجرت کر لی، دشمن لڑائی پر آمادہ ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حمایت کرے گا، ہم جنت کے متلاشی ہیں اور جنت شمشیروں کے سایہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ مجاہدوں سے پیار رکھتا ہے۔ جیسا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ شیشہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اس آیت کو سن کر مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باوجود تعداد میں دشمنوں سے بہت ہی کم ہونے کے آمادہ بے جنگ ہو گئے۔ اگرچہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، لیکن ان پر ان کی کثرت کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عیسائی لشکر کو حرکت ہوئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ ناظرین، یہاں موتا شہر کا نام بھی تھا اور شہر کے قریب جو وادی تھی اس کا نام بھی تھا۔ یہ ملک شام کی حدود پر واقع تھا، بیت المقدس سے 2 منزل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں ہرقل اعظم کا گورنر رہتا تھا جو سرحد کی حفاظت پر مامور تھا۔